بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چل اٹھ جا محروم، اٹھ کر چلی جا لکڑیاں کٹھی کر۔ تو جانتی ہے نا تیرے ابا کی دوائی ختم ہو گئی، اگر آج نہ آئی تو پھر ان کو دورہ پڑ جائے گا۔ اماں کی آواز نے جیسے ایک بار پھر صبح کی خاموشی کو چیر ڈالا تھا۔ مہرو نے آنکھیں کھولی اور خالی خالی نظروں سے چھت کو دیکھا۔ نیند جیسے کوسوں دور جا چکی تھی۔ دل میں ایک ٹھنڈی آہ اٹھی لیکن زبان سے کچھ نہ نکلا، بس خاموشی سے بستر سے اٹھی، چادر لپیٹی اور پرانے خستہ جوتے کو دیکھنے لگی۔ ان کی حالت بھی ویسی ہی تھی جیسے اس کی اپنی۔ اماں، کل والے پیسے بھی رکھے ہیں؟ نہیں مہرو، وہ تو سبزی والے کو دینے پڑے۔ تیرے ابا کو رات کو بھی درد ہو رہا تھا، دوائی آدھی بچی ہے، شام تک چلے گی۔ مہرو نے اس بات میں سر ہلایا اور کلہاڑا اٹھا کر باہر نکل گئی۔ نہ ناشتہ نہ پانی، کچھ کھانے کی خواہش بھی اب کہاں رہی تھی۔ جنگل کا رستہ اب اتنا مانوس ہو چکا تھا کہ آنکھیں بند بھی ہوتی تو پاؤں خود بخود اس سمت چلنے لگتے، مگر آج کچھ مختلف تھا۔ دل جیسے اندر ہی اندر گھبرا رہا تھا۔ موسم بھی آج کچھ عجیب تھا، ہوا میں نمی تھی جیسے بارش ہو چکی ہو مگر زمین خشک تھی۔ مہرو نے سوچا آج زیادہ لکڑیاں کٹھی کروں گی۔ اماں نے بتایا تھا کہ محلے میں نئی عورت آئی ہے جو خشک لکڑی اچھے داموں خریدتی ہے۔ وہ اپنے پیسے میں ابا کی دوا اور شاید تھوڑا آٹا بھی خرید سکے گی۔ 3 چھوٹے بھائی اور 2 چھوٹی بہنیں، اور ان سب کا بوجھ اب صرف وہی اٹھا رہی تھی۔ وہ جگہ جہاں سے وہ عموماً لکڑیاں کاٹتی تھی وہ آج سنسان لگ رہی تھی۔ ہر طرف ہو کا عالم، پرندے بھی آج چپ تھے۔ کلہاڑا اٹھایا اور پہلے درخت کی شاخوں پر وار کرنا شروع کیا۔ ہر وار کے ساتھ جسم کا بوجھ بڑھتا جا رہا تھا لیکن ہاتھ نہ رکے۔ سورج بھی اب بلند ہو رہا تھا، دھوپ تیز ہونے لگی۔ آج زیادہ لکڑیاں لے جاؤں گی، وہ خود سے بڑبڑائے۔ ابا کی دوا ہر حال میں لے جانی ہے۔ گھاس میں سے کوئی آواز آئی۔ مہرو نے ایک لمحہ رک کر سنا لیکن کچھ نہ تھا۔ شاخوں کی گٹھے باندھے اور گدھا گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ گدھا جو کئی دنوں سے کمزور ہو چکا تھا آج تو بالکل ہی ہلنے کو تیار نہ تھا۔ چل بھائی، ہلا تو صحیح۔ اس نے گدھے کو پیار سے تھپکی دی مگر وہ بس آنکھیں چپکاتا رہا۔ اسی اثنا میں ایک نوکیلا کانٹا مہرو کے پاؤں میں چپ گیا۔ آہ! ایک زوردار چیخ نکلی اور وہ ایک طرف بیٹھ گئی۔ جوتا پہلے ہی پھٹا ہوا تھا، اب خون بھی بہنے لگا۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے مگر ضبط کر گئی۔ دل چاہا کہ زور سے روئے لیکن زبان بند رہی۔ وہ زمین پر بیٹھے بیٹھے اپنے پاؤں کو دیکھ رہی تھی جہاں کانٹا اندر تک دھنس گیا تھا۔ ہاتھ کانپ رہے تھے، نکل نہیں رہا، درد بہت ہو رہا ہے۔ وہ آہستہ سے بولی۔ تبھی کسی کے لمس کا احساس ہوا، کسی نے نرمی سے اس کا پاؤں تھاما۔ مہرو چونک گئی، آنکھیں کھولی تو سامنے ایک نوجوان کھڑا تھا۔ سنہری آنکھیں، صاف چہرہ، جیسے کسی خواب سے نکلا ہو۔ کون ہو تم؟ مہرو نے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ نوجوان نے کچھ نہ کہا، بس خاموشی سے جھک کر کانٹے کو باہر نکالا۔ اس کی حرکت میں خاص نرمی تھی، جیسے درد کو محسوس کر رہا ہو، جیسے وہ مہرو کی تکلیف خود پر جھیل رہا ہو۔ پھر اس نے ہاتھ سے زخم پر ہلکا سا لمس کیا۔ مہرو کو لگا جیسے سارا درد غائب ہو گیا ہو۔ حیرانی سے وہ اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کون ہو تم؟ اس بار آواز میں کپاہٹ کم تھی لیکن سوال ابھی بھی ویسا ہی تھا۔ نوجوان نے ہلکی سی مسکراہٹ دی، پھر پلٹا اور جنگل کے اندرونی راستے کی طرف چلنے لگا۔ مہرو نے دیکھنے کی کوشش کی مگر وہ تھوڑے فاصلے پر جا کر آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ مہرو کچھ دیر وہیں بیٹھی رہی، پھر پاؤں کو چھو کر دیکھا۔ واقعی درد ختم ہو چکا تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ یہ کون تھا؟ خواب تھا یا؟ مگر وقت کم تھا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، لکڑیاں دوبارہ گاڑی پر لادیں اور شہر کی طرف روانہ ہو گئی۔ دوائی لینی تھی ابا کے لیے اور گھر میں راشن بھی ختم ہو چکا تھا۔ راستے میں دماغ بار بار اسے نوجوان کی طرف پلٹتا رہا۔ چہرہ یاد آتا تو دل دھڑکنے لگتا۔ وہ کوئی عام انسان نہیں تھا، آنکھوں میں کچھ اور ہی تھا، کوئی ایسی چمک جو مہرو نے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ گھر پہنچی تو اماں دروازے پر کھڑی تھیں۔ فکر بھری نظروں سے بیٹی کو دیکھا۔ دوائی لے آئی ہے نا مہرو؟ ہاں اماں، لے آئی ہوں۔ اماں نے شاپر لیا اور ابا کے کمرے میں چلی گئی۔ مہرو خاموشی سے اندر آئی، بستر پر بیٹھ گئی اور تھکن سے نڈھال ہو گئی۔ لیکن آج کی تھکن کچھ عجیب سی تھی، جیسے جسم نہیں دل تھکا ہو، جیسے کچھ ایسا ہو چکا ہو جو سمجھ سے باہر ہے۔ اور دل میں کہیں ایک سوال گونج رہا تھا، وہ کون تھا؟ صبح کی خنکی ابھی باقی تھی،
پچھلی رات کی نیند ادھوری رہ گئی تھی، لیکن مہرو کا جسم خود بخود جاگ چکا تھا۔ پاؤں میں وہی جوتا جس کا تلا اب صرف نام کا بچا تھا، لیکن زخم بھر چکا تھا، نہ نشان نہ درد، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ وہ نوجوان ایک خواب تھا یا حقیقت، یہ اب بھی واضح نہ ہوا تھا۔ مہرو نے جھاڑی سے کلہاڑا نکالا، ہاتھ میں رسی لی اور گدھا گاڑی کی طرف بڑھے۔ جنگل میں داخل ہوتی آوازیں بدل گئیں۔ چڑیوں کی چہچہاہٹ کی جگہ دور دور سے آنے والی پتوں کی سرسراہٹ نے لے لی۔ کچھ فاصلے پر بندر شور کر رہے تھے اور کہیں ایک ہلکی ہنسی جیسی آواز آئی جو کسی بچے کی نہیں تھی۔ مہرو نے پیچھے مڑ کر دیکھا، لیکن کچھ بھی نہ تھا۔ وہ قدم تیز کر کے آگے بڑھے۔ آج اس نے لکڑی کاٹنے میں جلدی نہیں کی، آرام سے اپنا کام کرتی رہی۔ چوتھا گٹھا رکھتے ہوئے مہرو کی سانس پھولنے لگی۔ وہ ایک پتھر پر بیٹھ گئے۔ سامنے جھاڑیوں کے پار ایک ٹوٹی ہوئی چرپائی نظر آئی جو شاید کسی پرانے لکڑہارے کی چھپری کا حصہ تھی۔ اس کے ساتھ ایک خالی بوتل، کچھ ٹوٹے کپڑے اور ایک پرانا اخبار پڑا تھا۔ مہرو نے وہ اخبار اٹھایا۔ تاریخ 1 سال پرانی تھی۔ ہیڈ لائن: گاؤں کے قریب سے پراسرار لاش ملی۔ چہرہ جھلسا ہوا۔ اس کا دل بے وجہ دھڑکنے لگا۔ اس نے اخبار وہیں پھینکا اور اٹھ کر گٹھے دوبارہ سیدھے کیے۔ راستے میں واپسی پر گدھا گاڑی کی رفتار سست ہو گئی۔ پہیوں سے کھڑکھڑاہٹ آنے لگی۔ مہرو نے گاڑی روک کر نیچے دیکھا۔ ایک کیل نکل چکا تھا۔ اس نے جھک کر گدھا گاڑی کے ڈنڈے کو سنبھالا اور رسی سے باندھنے کی کوشش کی۔ جب یہ سب کچھ کر رہی تھی تو دور سے ایک مانوس سی آواز آئی، او مہرو۔ وہ چونکی، پلٹی تو دیکھا، گاؤں کا شفیق چاچا آ رہا تھا، سر پر کپڑا بندھا، ہاتھ میں چھڑی۔ کتنے دن ہو گئے، تیرے ابا کی خیریت نہیں پوچھی۔ وہ قریب آ کر بولا، اب کیسے ہیں؟ ویسے ہی ہیں چاچا، دوا کے سہارے چل رہے ہیں۔ شفیق چاچا نے سر ہلایا، پھر گاڑی کو دیکھ کر بولا، یہ تو بالکل جواب دے چکی ہے، اسے بدلوانا پڑے گا۔ پیسے نہیں ہیں چاچا، بس دعا کریں، کسی دن زیادہ لکڑیاں بکیں تو کچھ کر لوں۔ شفیق چاچا نے گٹھا اٹھا کر گاڑی پر چڑھایا۔ دل چھوٹا نہ کر، وقت سب بدل دیتا ہے، تیرا بھی بدلے گا۔ راستے میں اس نے دوائی کی دکان پر جا کر ابا کی دوا لی۔ ایک شاپر میں دوا، دوسرے میں ½ کلو آٹا، ایک صابن اور ایک چھوٹا سا دودھ کا پیکٹ تھا۔ گھر پہنچے تو چھوٹے بہن بھائی صحن میں کھیل رہے تھے۔ اماں آنگن میں چکی پیس رہی تھیں۔ اسے دیکھتے ہی اماں بولی، دوائی لے آئی؟ لے آئی ہوں، یہ لو۔ شاپر پکڑایا اور کمرے میں چلی گئی۔ کمرے میں ابا لیٹے تھے، آنکھیں بند، سانس دھیمی، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ ان کے بستر کے قریب بیٹھ کر مہرو نے ان کا ہاتھ تھاما۔ یاد آیا 2 سال پہلے جب پہلا دورہ پڑا تھا۔ وہ سردیوں کی ایک شام تھی۔ ابا لکڑیاں کاٹ کر لوٹے تھے، بخار تھا۔ اچانک ان کا جسم اکڑ گیا، منہ سے جھاگ نکلنے لگی۔ گاؤں کے حکیم نے مرگی بتایا، لیکن دوا کچھ کام نہ آئی۔ تبھی انہیں شہر لے جایا گیا، جہاں ڈاکٹر نے مکمل تشخیص کی۔ یہ بیماری ایسی ہے، ڈاکٹر نے کہا، دوائی مسلسل دینی ہوگی، ورنہ ہر دورے کے بعد جسم کمزور ہوتا جائے گا۔ مہرو نے ابا کے ماتھے پر ہاتھ رکھا جو ہلکا سا گرم تھا۔ دوا دینے کے بعد وہ باہر آئے۔ اماں روٹی پکا رہی تھی۔ روٹی کھا لے، صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ بعد میں اماں، ابھی کچھ سوچنا ہے۔ وہ دروازے کے پاس جا بیٹھی، آنکھوں میں دور تک پھیلا جنگل، دماغ میں شفیق چاچا کی باتیں اور دل میں وہ پراسرار لمس، سب کچھ ایک ساتھ گونج رہا تھا۔ گھوڑا نہیں، نہ محل نہ شہزادی، لیکن کسی اور دنیا سے جڑا کوئی وجود، جیسے اس کا دھیان مسلسل ادھر ہی جا رہا ہو۔ کچھ تھا جو صرف لکڑیوں کی معصوم تھکن سے زیادہ تھا، اور شاید کل کی طرح کل پھر کچھ الگ ہوگا۔ گاؤں کی گلیاں ابھی خالی تھیں جب مہرو لکڑی کاٹنے نکلی۔ رات بھر آسمان پر بادلوں نے ڈیرے ڈالے رکھے تھے، لیکن بارش نہ ہوئی۔ مٹی میں نمی تھی، ہوا تھوڑی تھوڑی سی گنگنا رہی تھی، جیسے کچھ کہنا چاہ رہی ہو۔ گدھا گاڑی کی چڑچڑاہٹ بندوں کی کمزور آوازوں کے ساتھ مل کر ماحول کچھ غیر معمولی بنا رہی تھی۔ آج مہرو نے جنگل کی وہ سمت چنی جہاں اکثر لوگ جانے سے کتراتے تھے۔ محلے کی خالہ رشیدہ تو کھلے عام کہتی تھیں، مہرو بیٹی، اس طرف مت جایا کر، وہاں کچھ ہے۔ لوگوں نے سائے دیکھے ہیں، آوازیں سنی ہیں، لیکن مہرو ہمیشہ ہنستی تھی۔ خالہ، بھوت چڑیلیں لکڑی نہیں کاٹتی، ہم جیسے انسانوں کو یہ سب کرنا پڑتا ہے۔ مگر آج کچھ عجیب سا احساس اس کے ساتھ چل رہا تھا۔ وہ راستہ جو اکثر سنسان ہوتا تھا آج بالکل خاموش تھا۔ جنگل کے پرانے درختوں کی شاخیں آج جیسے اور لمبی ہو گئی تھیں۔ ہر طرف ایک انجانا سا سکوت تھا۔
کل کے واقعے نے اس کی سوچوں میں ایک نیا در کھول دیا تھا۔ وہ سنہری آنکھوں والا لڑکا جو خاموشی سے آیا اور بنا کچھ کہے اس کا زخم بھر کر چلا گیا تھا۔ اس کے بعد روزمرہ کی تھکن میں وہ گم تو ہو گئی، لیکن وہ چہرہ کہیں اندر چھپ گیا۔ اس نے خود کو جھٹکا دیا، کلہاڑا مضبوطی سے پکڑا اور ایک پرانی جھاڑی کی طرف بڑھے۔ جھاڑی کے پیچھے کچھ عرصے پہلے ایک چھوٹی سی کچی ندی بہتی تھی جو اب سوکھ چکی تھی۔ اس کے کنارے کچھ درخت ابھی باقی تھے۔ کلہاڑے کی پہلی ضرب کے ساتھ ہی ایک آواز گونجی، نہ درخت کی نہ پتوں کی، کچھ اور تھا، جیسے کوئی بھاگا ہو۔ مہرو رک گئی، آواز کی سمت دیکھا لیکن وہاں کچھ نہ تھا۔ گدھا گاڑی بھی وہیں پیچھے کھڑی تھی، خاموش اور ساکت۔ یہ تو روز ہوتا ہے، کوئی لومڑی ہوگی یا پھر بندر۔ وہ خود کو سمجھا کر پھر سے لکڑی کاٹنے لگی۔ کچھ دیر بعد جب وہ ایک موٹی شاخ پر وار کر رہی تھی تو اچانک زمین ہلکی سی کانپی، جیسے کسی نے آس پاس زور سے قدم رکھا ہو۔ وہ پیچھے مڑی، درختوں کے بیچ کچھ ہلتا ہوا نظر آیا، لیکن وہ لمحوں میں غائب ہو گیا۔ کوئی انسان یا کوئی جانور۔ اس نے لکڑیوں کا گٹھا باندھنے کے لیے رسی نکالی، لیکن دھیان بار بار پیچھے جاتا رہا۔ دل چاہا واپس چلی جائے، لیکن گٹھے آدھے تھے اور اسے پتا تھا کہ اگر کم لکڑیاں لے گئیں تو ابا کی دوا اور بچوں کا کھانا مشکل ہو جائے گا۔ گٹھے باندھ کر اس نے گاڑی میں رکھے، پھر ایک درخت کی جڑ پر بیٹھ گئی۔ اسی دوران ایک پرانا پیالہ اس کی نظر میں آیا جو مٹی میں آدھا دبا ہوا تھا۔ اس نے اسے اٹھایا، صاف کیا۔ کسی وقت میں وہ چمکدار رہا ہوگا، لیکن اب مٹی، کائی اور خراشوں سے بھرا تھا۔ یہ کس کا ہوگا؟ اس نے پیالے کو پلٹا۔ نیچے ایک عجیب سا نقش تھا، کوئی رسم یا علامت جیسی۔ اس نے کندھے اچکائے اور اسے وہیں چھوڑ دیا۔ جنگل کی ہوا بہت گہری ہو چکی تھی، پتے کسی موسیقی کی طرح سرسرانے لگے تھے، لیکن وہ بھی دھن مانوس نہیں تھی۔ پرندے خاموش تھے، ہر چیز تھمی ہوئی طاقت۔ گھنے درختوں کے پیچھے ایک سایہ سا ابھرا۔ مہرو کو لگا جیسے کسی نے اسے دیکھ کر چھپنے کی کوشش کی ہو۔ وہ اچانک کھڑی ہوئی، ہاتھ میں کلہاڑا مضبوطی سے پکڑا۔ کون ہے وہاں؟ اس کی آواز تھوڑی بلند ہوئی۔ خاموشی، پھر زمین سے پتوں کی ہلکی سی سرسراہٹ اٹھی، جیسے کوئی چل رہا ہو، بہت آہستہ، لیکن ہوا بھی تھم گئی تھی۔ اس نے گہری سانس لی، گاڑی کے قریب گئی اور گٹھے سیدھے کرنے لگی۔ تبھی ایک پتھر بالکل اس کے قریب آ کر گرا۔ اس نے چونک کر پیچھے دیکھا، لیکن کوئی نہ تھا۔ یہ سب میرا وہم ہے یا پھر واقعی کچھ ہے؟ وہ ایک لمحہ رکی اور پھر وہیں بیٹھ گئی۔ ہاتھ سے پسینہ صاف کیا اور پھر سے کلہاڑا تھاما۔ ابھی وہ اگلا درخت چن ہی رہی تھی کہ کسی کے سانس لینے کی ہلکی سی آواز اس کے قریب محسوس ہوئی۔ وہ جھٹ سے پیچھے مڑی، کچھ بھی نہیں، لیکن مہرو کو اب یقین ہونے لگا تھا کہ وہ اکیلی نہیں تھی۔ کل کا نوجوان، آج کا سایہ، پیالے کی علامت اور وہ خاموش فضا، سب مل کر کچھ اور ہی کہانی کہہ رہے تھے۔ وہ جلدی جلدی باقی لکڑیاں گاڑی پر رکھنے لگی۔ اب یہاں رکنا اسے ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ مہرو نے لکڑیوں کا آخری گٹھا باندھ کر گدھا گاڑی پر رکھا۔ تھکن جسم میں اتر چکی تھی، مگر ذہن اب بھی کل والے واقعے سے باہر نہ آیا تھا۔ درختوں کی سرسراہٹ، پتھروں کا سرکنا اور وہ سب کچھ جو آنکھوں نے نہیں دیکھا لیکن دل نے محسوس کیا تھا، آج بھی کسی انجانے خطرے کی طرح ساتھ چل رہا تھا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن پاؤں کا توازن بگڑا اور وہ ایک جھاڑی کے ساتھ الجھ گئی۔ لمحوں میں ایک نوکیلا کانٹا اس کے بائیں پاؤں میں گھس گیا۔ آہ! وہ چیخ اٹھی اور زمین پر بیٹھ گئی۔ دھڑکن تیز ہو گئی، پاؤں سے خون رسنے لگا۔ جوتے کی پٹی پہلے ہی ڈھیلی تھی، اب وہ بھی الگ ہو گئی۔ کانٹا اتنا گہرا تھا کہ صرف کنارے سے تھوڑا سا دکھائی دے رہا تھا۔ ہاتھ کانپ رہے تھے، آنکھوں میں پانی بھر آیا مگر وہ ضبط کر گئی۔ یہ کانٹا بھی وقت دے کر چبھتا ہے۔ وہ دانت بھینچتے ہوئے بڑبڑائی، پاس سے ایک پتھر پر بیٹھنے کی کوشش کی لیکن درد نے بیٹھنے نہ دیا۔ اس نے خود کو سہارا دے کر درخت کے تنے سے لگایا۔ گدھا گاڑی تھوڑی دور خاموش کھڑی تھی، جیسے وہ بھی بس دیکھ رہی ہو۔ سائے بڑھنے لگے تھے، سورج کی روشنی جھاڑیوں کے پیچھے چھپنے لگی۔ ہوا میں ہلکی سی نمی تھی جو زمین سے اٹھتے دھوئیں کی طرح مہرو کی سانسوں میں گند رہی تھی۔ وہ اپنے زخم کو گھور رہی تھی کہ اچانک ایک لمس نے چونکا دیا۔ کسی نے اس کا پاؤں تھاما۔ کیا؟ کون؟ آنکھیں اٹھائیں تو وہی نوجوان کھڑا تھا، وہی سنہری آنکھیں، وہی خاموش، وہی پرسکون چہرہ۔ مہرو ہکا بکا رہ گئی، بولنے کی ہمت نہ ہوئی۔ نوجوان نے کچھ کہے بغیر آہستگی سے کانٹے کی طرف دیکھا، پھر بڑی نرمی سے اسے اپنے ہاتھ سے کھینچ لیا۔ مہرو نے منہ زور سے بند رکھا، لیکن ایک ہلکی سسکی پھر بھی نکل گئی۔ نوجوان نے اپنے ہاتھ کی انگلی سے اس کے زخم پر ہلکا سا لمس دیا، جیسے وہ صرف چھو نہیں رہا تھا بلکہ درد کو مٹا رہا تھا۔ ایک پل کو ایسا محسوس ہوا
جیسے زخم کبھی تھا ہی نہیں۔ مہرو نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ تم کون ہو؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، صرف ایک لمحے کو آنکھوں میں جھانکا اور پھر وہی خاموشی۔ مہرو کی سانس رک گئی تھی۔ وہ کچھ کہنے کو لب کھولتی لیکن زبان ساتھ نہ دیتی۔ نوجوان نے دوبارہ زمین پر نظر دوڑائی، جیسے کچھ ڈھونڈ رہا ہو، پھر واپس اس کی طرف متوجہ ہوا۔ یہ کیسے کیا تم نے؟ جواب پھر بھی نہ آیا۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹا، آسمان کی طرف دیکھا اور دھیرے دھیرے درختوں کے پیچھے چلا گیا۔ مہرو نے پیچھے سے پکارنے کی ہمت نہ کی۔ یہ خواب ہے؟ وہ آہستہ سے بڑبڑائے۔ جس جگہ درد تھا وہاں اب ہلکی ٹھنڈک تھی۔ اس نے ہاتھ لگا کر دیکھا، خون رک چکا تھا۔ گوشت میں جو گہرائی محسوس ہو رہی تھی وہ بھی ختم ہو چکی تھی، جیسے وہ کانٹا صرف تصور میں چبھایا گیا ہو۔ اس نے اٹھ کر اپنا وزن پاؤں پر ڈالا۔ کوئی درد نہیں تھا، جسم جیسے ہلکا ہو چکا تھا۔ گھاس پر کچھ قدم چل کر وہ گدھا گاڑی تک پہنچی، لکڑیاں دوبارہ ترتیب سے رکھیں اور واپسی کے لیے نکل پڑی۔ راستے میں اچانک ہوا کی سمت بدلی۔ سامنے درختوں پر ایک پرانا کوا بیٹھا تھا جو مسلسل اس پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ وہ کچھ دیر گھورتی رہی، پھر گاڑی آگے بڑھا دی۔ گاؤں کی پگڈنڈی دور سے دکھائی دینے لگی تھی۔ بازار میں آج کم رش تھا۔ ایک نیا دکاندار آیا تھا جو لکڑیوں کا کاروبار کر رہا تھا۔ اس نے اچھی قیمت دی۔ مہرو نے چپ چاپ پیسے لیے اور دوا کی دکان کی طرف بڑھے۔ ابا کی دوا وہی والی دینا، اس نے کہا۔ دوا لینے کے بعد اس نے آدھا کلو آٹا، چینی اور تھوڑا سا تیل خریدا۔ پیسے بچا کر ایک ٹافیاں بھی لیں، چھوٹے بھائی بہنوں کے لیے۔ گھر پہنچی تو دروازہ نیم وا تھا۔ اندر اماں چولہے کے پاس بیٹھی دال پکا رہی تھیں۔ کافی دیر لگا دی آج، سب خیریت تو تھی؟ بس تھوڑا سا گٹھا بھاری تھا، وقت لگ گیا۔ پاؤں میں کیا ہوا؟ وہ جوتا تو پھٹا ہوا ہے، تکلیف تو نہیں؟ مہرو نے نیچے دیکھا۔ نہیں اماں، اب بالکل ٹھیک ہے۔ کمرے میں گئی، دوا ابا کے سرہانے رکھی اور بستر پر آ کر بیٹھ گئی۔ نگاہیں کھڑکی سے باہر جانے لگی تھی۔ وہ نوجوان، اس کا لمس، وہ سکون، سب کچھ اب صرف یاد نہیں بلکہ ایک سوال بن چکا تھا۔ کیا وہ پھر آئے گا؟ مہرو کو نہیں معلوم تھا، لیکن اتنا ضرور سمجھ آ چکا تھا کہ جنگل صرف لکڑیاں دینے والی جگہ نہیں، وہاں کچھ اور بھی ہے جو اس کی خاموش زندگی میں بولنے لگا ہے۔ شام کو جب سب کھانے میں لگے تھے، وہ صحن کے کونے میں چپ چاپ بیٹھی تھی۔ گدھے کی زنجیر کھولتے وقت اس نے کچھ دور درختوں کی طرف دیکھا۔ ایسا لگا جیسے کوئی سایہ ہلتا ہوا غائب ہو گیا ہو۔ اگلی صبح وہ حسب معمول گدھا گاڑی لے کر نکلی۔ آج جنگل کے اسی طرف جانے کا ارادہ تھا جہاں کل وہ واقعہ ہوا تھا۔ راستے میں بازار کی نکڑ پر جمیل کا سائی کھڑا تھا۔ بولا، ارے مہرو، سنا ہے تو جنگل کے اندر گھس جاتی ہے، وہ بھی اکیلی؟ مہرو نے پلٹ کر دیکھا۔ جہاں لکڑی ملے وہی راستہ اچھا لگتا ہے، ڈر سے پیٹ نہیں بھرتا۔ جمیل ہنسا، لیکن کچھ کہے بغیر ہٹ گیا۔ آج وہ جنگل میں کل سے کچھ آگے نکلی۔ وہی چھوٹا سا خالی میدان، جھاڑیاں اور ایک کچی سی پگڈنڈی۔ کل جہاں وہ بیٹھی تھی وہاں کے پتے آج بھی بکھرے تھے، مگر کچھ بدلا ہوا سا تھا۔ وہ آہستہ قدم رکھتی ہوئی اسی جگہ جا پہنچی۔ دل کی دھڑکن نارمل تھی، لیکن آنکھیں بار بار ادھر ادھر دیکھ رہی تھیں۔ میں جانتی ہوں تم یہاں ہو، سامنے آ جاؤ۔ کوئی جواب نہ آیا، مگر ایک ہلکی سی آہٹ ضرور ہوئی۔ تم نے میرا زخم ٹھیک کیا، تم نے مجھے تکلیف سے بچایا، مگر تم ہو کون؟ اب کی بار سامنے ایک درخت کے پیچھے سے وہ نوجوان نمودار ہوا۔ سنہری آنکھیں ویسے ہی روشن، چہرے پر وہی سکون، مگر آج اس کی آنکھوں میں کوئی اور بات تھی۔ مہرو نے فوراً پوچھا، تم بولتے کیوں نہیں؟ میں تم سے پوچھ رہی ہوں، تم کون ہو؟ نوجوان نے چند قدم آگے بڑھائے، لیکن خاموشی اس کی زبان پر قفل ڈالے ہوئے تھی۔ تم انسان ہو، جنگل میں رہتے ہو؟ وہ صرف مہرو کو دیکھتا رہا، جیسے وہ لفظوں کی نہیں، نظریں پڑھنے کی طاقت رکھتا ہو۔ مہرو نے آگے بڑھ کر کہا، اگر تمہیں بات نہیں کرنی تو کم از کم یہ تو بتاؤ کہ کل مجھے کیوں بچایا؟ نوجوان نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی، پھر آسمان کی طرف دیکھا۔ بادل گہرے ہو چکے تھے، بجلی کی ہلکی چمک فضا میں آئی، لیکن بارش ابھی نہیں ہوئی۔ مہرو نے ایک اور قدم آگے بڑھایا۔ تمہیں میری باتیں سنائی دیتی ہیں؟ نوجوان نے دھیرے سے سر ہلایا۔ ہاں میں۔ تو پھر جواب کیوں نہیں دیتے؟ اس بار اس کے چہرے پر ایک خفیف مسکراہٹ تھی، جیسے وہ کہنا چاہتا ہو لیکن کہہ نہ پاتا ہو۔ پھر اسی خاموشی میں وہ پیچھے مڑا اور آہستہ آہستہ درختوں کے بیچ چلنے لگا۔ مہرو نے لپک کر پکارا، رکو پلیز، اتنا تو بتا دو کہ تم واپس آؤ گے۔ وہ نہیں رکا، لیکن اگلے ہی لمحے درختوں کے پیچھے وہ جیسے ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ مہرو وہیں کھڑی رہ گئی،
सांस थाम कर उस जगह को घूरती रही जहाँ वो चंद लम्हे पहले था। घास पर उसके कदमों के निशान थे और वहाँ एक छोटा सा पत्ता पड़ा था जिस पर वही नक्श बना था जो कल प्याले के नीचे देखा था। उसने पत्ता उठाया और दिल ही दिल में कुछ महसूस किया, जैसे एक दर जो बंद था अब आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगा हो। वापसी पर गधा गाड़ी में लकड़ियाँ कम थी, लेकिन आज उससे उसकी परवाह नहीं थी। बाजार से होते हुए दवा ली और रास्ते में बच्चे उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। एक छोटे बच्चे ने पूछा, मेहरूबा जी, क्या जंगल में वाकई भूत होते हैं? उसने हल्का सा जवाब दिया, कभी कभी अच्छे भूत भी होते हैं। घर पहुंची अम्मा ने पूछा, आज क्यों इतनी जल्दी वापस आ गई? बस अम्मा, आज काम जल्दी ख़त्म हो गया। कमरे में आकर उसने जेब से वो पत्ता निकाला और खिड़की के पास जा बैठी। बाहर अब बारिश शुरू हो चुकी थी। कतरे खिड़की के शीशे पर पड़ते जा रहे थे। बारिश का सिलसिला रात गए तक चलता रहा। छत से टपकते पानी की आवाज़, सहन में पानी के छोटे छोटे तालाब और कमरे में हल्की सी खौनगी ने माहौल को बोझल सा कर दिया था। मेहरू देर तक खिड़की के पास बैठी रही। हाथ में वही पत्ता जिस पर बना हुआ निशान उसे बार बार उस नौजवान की तरफ ले जा रहा था। अम्मा ने उसे कई बार आवाज़ दी, रोटी खा ले, ठंडी हो जाएगी। वो चुपचाप आंगन आई, 2 नवाले खाए और बिना कुछ कहे वापस कमरे में चली गई। बिस्तर पर लेटती हुई उसकी आंखों के सामने वो चेहरा बार बार उभर रहा था। सुनहरी आंखें, खामोश चाल और वो लम्हा जब वो बिना कुछ कहे गायब हो गया। तकिए पर सर रखते ही नींद आने लगी, लेकिन वो नींद आम न थी। उसके गिर्द एक अजीब सा एहसास लिपटने लगा। कमरे की फ़ज़ा में कुछ बदलता हुआ महसूस हो रहा था। बाहर के दरख्तों की सरसराहट, हवा की सरगोशियाँ, सब कुछ जैसे मुख्तलिफ हो चुका था। आंखें बंद थी मगर उसे लगा जैसे दरवाजे के पास किसी की मौजूदगी है। धड़कन तेज़ हुई, सांसें बेतरतीब हुई। वो ऐसा से आंखें खुलती है। दरवाज़ा बंद था मगर रोशनी की एक मध्यम सी लकीर नीचे से अंदर आ रही थी, जैसे बाहर कोई चिराग जल रहा हो। फिर हल्की सी आहट सुनाई दी। मेहरू उठ बैठी। दिल की धड़कन अब वाज़िया सुनाई दे रही थी। कौन है? वो धीरे से बोली मगर कमरे में सिर्फ खामोशी थी। तब दरवाजे के करीब एक साया ज़ाहिर हुआ। अंधेरे में वो चेहरा पहचानना मुश्किल था, लेकिन सुनहरी आंखें वहीं थीं। वही लड़का जो जंगल में मिला था अब उसके कमरे में खड़ा था। मेहरू ने फ़ौरन कंबल किनारे किया। तुम यहाँ कैसे आ गए? दरवाज़ा तो बंद था। वो धीरे से बोला, मैं दरवाजे से ही आया हूँ, तुमने मेरे लिए खोला था। मैंने? मेहरू की आवाज़ में हैरत थी। मैंने तो दरवाज़ा बंद किया था। नौजवान ने कुछ नहीं कहा, बस कमरे में आकर एक तरफ बैठ गया, जैसे बरसों से उसी जगह का हिस्सा हो। तुम बोल सकते हो? मेहरू ने सवाल किया। जंगल में तो तुमने कुछ नहीं कहा। अब वक्त आ गया है कि तुम्हें सब कुछ बताया जाए। उसकी आवाज़ नर्म थी मगर कुछ गहरी। क्या मतलब? तुम कौन हो? वो चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, मैं इंसान नहीं हूँ, तुम्हारी दुनिया से नहीं, मैं जिनज़ादा हूँ। कमरे में एकदम खामोशी छा गई। मेहरू का रंग फीका पड़ गया। जिनज़ादा? ये क्या कह रहे हो तुम? मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आया। जो कुछ तुमने जंगल में महसूस किया वो मेरा वजूद था, मेरी हकीकत, मेरी दुनिया तुम्हारी दुनिया से अलग है। लेकिन तुम्हारी तकलीफ़ ने मुझे रोक दिया। तुम्हें ज़ख्मी नहीं देख सकता था। मेहरू पीछे हटी। दिल तेज़ी से धड़कने लगा। तो जो कुछ हुआ वो सब हकीकत था? न मुकम्मल ख्वाब न मुकम्मल हकीकत। दोनों के बीच एक दर्द था जिसे तुमने खुद खोला। तुम्हारा यकीन, तुम्हारा खौफ, सब कुछ मुझे खींच लाया। और तुम यहाँ क्यों आए हो? बार बार क्यों दिखाई देते हो? क्योंकि मैं तुम्हें महसूस करता हूँ। हर उस लम्हे जब तुम तन्हा होती हो, हर उस वक्त जब तुम खामोशी से कुछ सह जाती हो। मेहरू चुप हो गई। नज़रें उसके चेहरे पर जम गई। कुछ लम्हे तक खामोशी रहे। फिर उसने पूछा, तुम जिनज़ादा हो तो क्या मेरी दुनिया में रह सकते हो? मैं इस दुनिया में पूरी तरह नहीं रह सकता, लेकिन तुम्हारे करीब ज़रूर आ सकता हूँ। उसकी एक कीमत है, एक शर्त है। कैसी शर्त? ये कि तुम अपने दिल से फ़ैसला करो, खौफ के साथ नहीं, यकीन के साथ। लेकिन ये सब बहुत अजीब है। मेहरू का लहजा अब भी मुतज़लज़ल था। नौजवान ने आहिस्तगी से कहा, जो कुछ अजीब लगता है वो हमेशा बुरा नहीं होता। हर चीज़ को समझने के लिए वक्त दरकार होता है। मेहरू ने हल्के से सर हिलाया, जैसे दिल में कुछ चल रहा हो, जैसे किसी भारी सवाल का हल्का सा जवाब मिल गया हो। क्या तुम दोबारा आओगे? उसने आहिस्ता से पूछा। अगर तुम चाहोगी तो मैं ज़रूर आऊँगा।
یہ کہہ کر وہ اٹھا، دروازے کی طرف بڑھا اور جیسے ہی وہاں پہنچا ایک جھماکا سا ہوا، دروازہ خود بخود کھل گیا اور وہ باہر نکل کر اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ مہرو دروازے تک گئی، باہر دیکھا، صحن میں بادل چھائے تھے، ہوا ساکن، ہر شے جیسے سوج چکی تھی، مگر دل میں ایک جنبش تھی، ایک عجیب سی بے چینی جو اب دھیرے دھیرے یقین میں بدل رہی تھی۔ صبح جب مہرو کی آنکھ کھلی تو دروازہ بند تھا، کھڑکی آدھی کھلی اور کمرے میں خاموشی تھی۔ نیند تو آئی نہیں تھی لیکن جسم میں کچھ نرمی تھی، جیسے تھکن کچھ کم ہو گئی ہو۔ رات کے واقعے نے اس کی سوچوں کو ایک نئے دائرے میں ڈال دیا تھا۔ وہ اٹھ کر باہر آئی، اماں صحن میں جھاڑو دے رہی تھی۔ ساری رات بجلی بھی نہیں گئی، موسم بھی بہتر ہے، آج ذرا جلدی نکل جانا لکڑیوں کے لیے۔ مہرو نے سر ہلایا، لیکن وہ جانتی تھی کہ آج وہ لکڑیوں کے لیے نہیں، کچھ اور جاننے کے لیے جائے گی۔ گدھا گاڑی تیار تھی مگر آج اس کا ارادہ تنہا جانے کا تھا۔ گاڑی وہیں باندھ دی اور پیدل ہی جنگل کی طرف چل دی۔ راستہ سنسان تھا، پرندے آواز دے رہے تھے، درختوں پر دھوپ چھن رہی تھی، لیکن مہرو کا دھیان کسی اور طرف تھا۔ وہ اسی جگہ پہنچی جہاں پچھلے دنوں میں سب کچھ ہوا تھا، وہی پتھریلی زمین، وہی ٹوٹی شاخیں، وہی گھاس جو رات کی نمی سے بھیگی ہوئی تھی۔ ایک پتھر پر بیٹھ کے اس نے ارد گرد نظریں دوڑائیں، پھر آہستہ سے بولی، میں جانتی ہوں تم مجھے دیکھ رہے ہو، اگر آ سکتے ہو تو آ جاؤ، مجھے کچھ جاننا ہے تم سے۔ کچھ لمحے گزرے، پھر درختوں کے درمیان ہلکی سی حرکت ہوئی، جیسے ہوا نے کسی چیز کو ہلایا ہو۔ پھر وہی نوجوان ظاہر ہوا، قدم آہستہ آہستہ لیکن نگاہیں سیدھی مہرو پر۔ آج وہ پہلے سے مختلف لگ رہا تھا، لباس بھی صاف اور سفید، چہرے پر سکون کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ شعیب، یہی نام ہے نا تمہارا؟ نوجوان نے ہلکے سے مسکرا کر سر ہلایا۔ ہاں شعیب، تم نے رات کہا تھا کہ تم جن زادہ ہو، اب کیا چاہ رہے ہو مجھ سے؟ شعیب کچھ لمحے خاموش رہا، پھر بولا، میں تم سے کچھ چھپانا نہیں چاہتا، تمہارے سوالوں کے جواب دینا چاہتا ہوں، لیکن سب سے پہلے ایک بات کہنی ہے۔ کہو۔ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ مہرو نے پلکیں جھپکی، جیسے سنا تو ہو مگر یقین نہ آیا ہو۔ محبت؟ تم مجھ سے؟ ہاں، تم سے۔ جب تمہیں پہلی بار دیکھا، جنگل میں زخمی، خود پر بوجھ لیے اور اس کے باوجود مضبوطی، تب جانا کہ تم کوئی عام لڑکی نہیں ہو، اور تم مجھے شہزادی کہتے ہو۔ کیوں؟ کیونکہ تمہاری روح میں ایک ایسی روشنی ہے جو تمہارے حالات سے بڑی ہے۔ تم لکڑیاں کاٹتی ہو لیکن تمہارا ظرف اس جنگل سے کہیں بڑا ہے۔ تمہیں محل میں ہونا چاہیے، کسی راج کے وارث، کسی سردار کی بیٹی۔ تمہیں کیسے پتہ چلا میرا دل کیا چاہتا ہے؟ شعیب نے قدم آگے بڑھایا۔ میں تمہاری سوچیں سن سکتا ہوں، تمہاری خاموشی، تمہارا درد، تمہاری امید، سب کچھ۔ مہرو پیچھے ہٹی۔ یہ سب سن کر ڈر لگ رہا ہے مجھے۔ ڈرو نہیں، میں تمہیں نقصان نہیں دوں گا، میرا وجود تمہارے لیے بوجھ نہیں، سہارا بنے گا۔ تم جن زادہ ہو، لوگ کہیں گے میں پاگل ہوں اگر میں تم پر یقین کروں۔ یہ دنیا ہمیشہ اسی کو پاگل کہتی ہے جو معمول سے ہٹ کر سوچے، لیکن تمہارا دل سچ پہچانتا ہے۔ کیا تم نے میرے لمس میں وہ سچ محسوس نہیں کیا جس نے تمہارا درد چھین لیا تھا؟ مہرو خاموش ہو گئی۔ وہ لمحہ جب اس نے کانٹا نکالا تھا، جب اس کے ہاتھ کی نرمی نے سارے زخم بھر دیے تھے، وہ منظر ذہن میں تازہ ہو گیا۔ اگر تم مجھے پسند کرتے ہو تو تم یہاں کیوں نہیں رہتے عام انسانوں کی طرح؟ میں پوری طرح اس دنیا کا حصہ نہیں بن سکتا، کچھ حدیں ہیں، مگر تم چاہو تو میں ان حدوں کو تمہارے لیے بدل سکتا ہوں، اور اگر میں نہ چاہوں، شعیب کی آنکھوں میں ایک لمحے کو اداسی ابھرے، تو میں پھر بھی تمہاری حفاظت کرتا رہوں گا، تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ ہوا تھم گئی، جنگل کی خاموشی اور بڑھ گئی۔ مہرو نے ایک پتھر اٹھا کر ہاتھ میں گھمانا شروع کیا، جیسے خود کو سنبھال رہی ہو۔ یہ سب خواب لگ رہا ہے، لیکن جب تم سامنے ہوتے ہو تو خواب نہیں لگتا۔ محبت کبھی خواب نہیں ہوتی، وہ حقیقت سے زیادہ سچی ہوتی ہے۔ مجھے وقت چاہیے یہ سب سمجھنے کے لیے، قبول کرنے کے لیے۔ میں تمہیں وقت دوں گا جتنا چاہو، لیکن ایک دن تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا، کیونکہ میں نے تو کر لیا ہے۔ کیا؟ کہ میں تمہارا ہو چکا ہوں مہرو۔ یہ کہہ کر وہ پیچھے ہٹا اور درختوں کے درمیان غائب ہو گیا۔ مہرو وہیں کھڑی رہ گئی، دل کی دھڑکن تیز مگر قدم جمے ہوئے۔ ایک طوفان اندر برپا تھا، لیکن اس طوفان میں کہیں ایک سچائی کی جھلک بھی تھی۔ شعیب نے محبت کی یا جادو کیا، یہ فیصلہ بھی باقی تھا۔
صبح بھی پوری طرح روشن نہیں ہوئی تھی، آسمان ہلکا نیلا تھا اور پرندوں کی آوازیں بھی دھیمی تھیں۔ مہرو دروازے پر چٹائی جھاڑنے لگی تو چوکھٹ کے پاس ایک شاپر رکھا تھا، اس میں آٹے، چینی، دال کے پیکٹ اور ساتھ ایک چھوٹا سا شربت کا بوتل تھی۔ اوپر ایک سفید کاغذ پڑا تھا جس پر کچھ نہیں لکھا تھا۔ اس نے شاپر اٹھایا اور حیرت سے ادھر ادھر دیکھا، لیکن باہر کوئی نہیں تھا۔ گلی سنسان تھی اور دروازے کے پار جھانکنے پر صرف پگڈنڈی پر پڑی شبنم نظر آتی تھی۔ اماں، یہ راشن تم نے رکھا تھا؟ کون سا راشن؟ یہ والا، دروازے پر رکھا تھا صبح۔ اماں کمرے سے باہر آئی، شاپر کو دیکھا۔ میں نے تو نہیں رکھا، شاید کوئی خیر خواہ دے گیا ہو۔ مہرو خاموش ہو گئی، لیکن دل میں ایک خیال زور سے ابھرا، یہ کام کسی اور کا ہی ہو نہیں سکتا۔ اسی دوپہر جب اماں ابا کو دوا دے رہی تھیں، مہرو چھت پر جا کر کپڑے سکھا رہی تھی۔ نیچے گلی میں ایک چھوٹا بچہ کچھ اٹھا کر بھاگ رہا تھا، وہی سفید کاغذ جو صبح شاپر پر تھا اس کے ہاتھ میں تھا۔ شاید شاپر وہیں گرا تھا۔ مہرو نے نیچے جھانک کر آواز دی، اوئے چھوٹے، وہ کاغذ دے جا۔ بچہ رک کر بولا، باجی اس پر کچھ لکھا نہیں۔ پھر بھی دے جا۔ بچہ وہ کاغذ سیڑھی پر رکھ کر بھاگ گیا۔ مہرو نے کاغذ ہاتھ میں لیا، واقعی صاف، بغیر لکھا ہوا، لیکن ہاتھ میں لیتی اس پر نمی سے محسوس ہوئی، جیسے کاغذ نے کچھ کہنے کی کوشش کی ہو۔ اگلے دن پھر ایسا ہی ہوا۔ اس بار دروازے پر جو شاپر رکھا تھا اس میں دوا کے ساتھ ساتھ ابا کے پسندیدہ پاپڑ بھی تھے، ساتھ ایک ہلکی خوشبو بھی آ رہی تھی جو بازار کی کسی دکان میں نہیں ملتی تھی۔ یہ تو کوئی جاننے والا لگتا ہے، اماں نے کہا، جو تمہیں اور ابا کے مزاج کو جانتا ہو۔ مہرو نے نظریں چرا لیں۔ ہاں، شاید کوئی محلے کا ہوگا، لیکن اس کا دل جانتا تھا یہ سب شعیب ہی کر رہا ہے، بغیر بتائے، بغیر کوئی نام دیے۔ وہ ہر دن کچھ دے کر جاتا ہے۔ ایک شام جب وہ پانی بھرنے کنویں پر گئی تو دو عورتیں باتیں کر رہی تھیں۔ ایک نے کہا، مہرو کے گھر روز کچھ نہ کچھ آتا ہے، لیکن کبھی کسی کو نظر نہیں آتا کہ رکھتا کون ہے۔ دوسری بولی، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی جن نیکیاں کر رہا ہو۔ مہرو نے ان کی بات سنی، دل میں عجیب سی ہنسی آئی۔ اگر تم جان لو کہ وہ کیا ہے تو شاید ڈر کے مارے گھر سے نہ نکلو۔ گھر آ کر اس نے وہی پرانا پتہ دوبارہ نکالا جو شعیب نے چھوڑا تھا۔ نقش دھندلا ہو چکا تھا، لیکن نشان ابھی بھی واضح تھا۔ وہ اسے انگلی سے چھوتی رہی، جیسے اس میں چھپے الفاظ کو محسوس کرنا چاہتی ہو۔ رات کو جب سب سو چکے تھے، مہرو کھڑکی کے پاس جا بیٹھی۔ باہر مکمل چاندنی پھیلی تھی، دھند ہلکی ہلکی زمین سے اوپر اٹھ رہی تھی۔ صحن کے کونے میں چھوٹا سا سایہ ہل رہا تھا۔ وہ فوراً دروازے کی طرف بڑھی، آہستہ سے کھولا، باہر جھانکا، کوئی نہیں تھا۔ زمین پر ایک تازہ نشان تھا، جیسے کسی نے ابھی ابھی قدم رکھا ہو۔ ساتھ ایک چھوٹا سا لفافہ پڑا تھا، اس بار کاغذ پر کچھ لکھا ہوا تھا، اگر میں برا ہوتا تو تمہارے دروازے پر سلامی نہ چھوڑتا، شعیب۔ مہرو کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ کاغذ ہاتھ میں لے کر اندر آئی اور روشنی میں اسے دوبارہ پڑھا۔ الفاظ میں شوخی نہیں تھی، نہ ڈر نہ حکمرانی، صرف ایک نرم سی وضاحت تھی۔ وہ بستر پر لیٹی اور بہت دیر تک چھت کو دیکھتی رہی۔ اگلے دن شاپر کی جگہ ایک چھوٹا سا صندوق رکھا تھا، لکڑی کا، چمکدار اور بند۔ جب اس نے کھولا تو اندر کچھ نہ تھا سوائے ایک سرخ کپڑے کے جس میں خوشبو بسی ہوئی تھی۔ نیچے صندوق کی دیوار پر الفاظ کنندہ تھے، اب تمہاری دنیا میں داخل ہوا ہوں، تم سے وعدہ ہے خاموشی سے تمہارے ساتھ رہوں گا جب تک تم چاہو۔ شعیب اب بات نہیں کر رہا تھا، لیکن ہر روز ہر اشارے سے وہ مہرو کی دنیا میں آہستہ آہستہ داخل ہو رہا تھا۔ مہرو سوچتی رہی، اگر یہ خواب ہے تو اسے ختم ہونا چاہیے، اور اگر حقیقت ہے تو شاید مجھے بھی بدلنا ہوگا۔ چاندنی راتوں کا ایک الگ ہی سکوت ہوتا ہے، خاص طور پر جب ہر چیز ٹھہری ہوئی لگے اور وقت سانس روک کر کھڑا ہو۔ دروازہ حسب معمول بند تھا، گلی ویران، لیکن مہرو کو محسوس ہو رہا تھا جیسے آج کچھ کہنے کا وقت آ گیا ہے۔ وہ اٹھی، دھیرے سے دروازہ کھولا اور باہر صحن میں جا کر کھڑی ہو گئی۔ بادلوں کے پیچھے چھپتا چاند کبھی نظر آتا، کبھی چھپ جاتا۔ اگر تم سن سکتے ہو تو آج میری بات بھی سن لو۔ اس کی آواز دھیمی تھی مگر صاف۔ تم نے میرے لیے بہت کچھ کیا، بغیر پوچھے، بغیر نام لیے، صرف خاموشی سے۔ ہر دن میری الجھن، میری ضرورت، میری تھکن کو بانٹا، پھر وہ رکھی اور قدم صحن کے بیچوں بیچ رکھ دیے۔ میں نہیں جانتی تم جن زادہ ہو یا انسان، لیکن تم میرے دل کے بہت قریب آ چکے ہو، اور اگر یہ سب سچ ہے تو ہاں، میں بھی تم سے محبت کرنے لگی ہوں، شعیب۔ ہوا نے جیسے ایک پل کے لیے سانس لی اور بادل ہٹ گئے۔ چاند کی روشنی پورے صحن پر بکھر گئی، درختوں کی شاخیں ہلی اور دروازے کی گنڈی ہلکی سی کھڑکھڑائی۔
دروازہ خود بخود کھلا اور شعیب وہاں کھڑا تھا، سفید لباس، سنجیدہ چہرہ اور آنکھوں میں وہی روشنی جو ہر بار مہرو کے دل کو ہلا دیتی تھی۔ میں سن رہا تھا مہرو، ہر لفظ، ہر احساس۔ وہ دھیرے سے آگے بڑھا مگر مہرو نے خود قدم بڑھایا، اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں اب چھپنا نہیں چاہتی، نہ تم سے نہ خود سے۔ اگر تم میرے ساتھ ہو تو میں ہر حد کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ شعیب کی آواز میں اعتماد تھا۔ تم نے میری دنیا کو چھویا مہرو، تمہاری محبت نے مجھے وہ سب سکھایا جو میری دنیا میں نہیں تھی۔ اسی وقت اماں کی آواز آئی، مہرو پانی کا گھڑا بھر لانا ذرا۔ مہرو پلٹی، ابھی لائی اماں۔ شعیب نے آہستگی سے کہا، اب میں صرف تمہارا راز نہیں، تمہارا سایہ بھی ہوں۔ تمہیں جہاں ہوگی میں وہیں ہوں گا۔ اگلے دن مہرو نے شعیب سے کہا، میں چاہتی ہوں اماں کو کچھ نہ پتہ چلے، وہ بہت سیدھی ہیں، ڈر جائیں گی۔ جیسا تم کہو، میرا ہونا صرف تمہاری مرضی سے ہے۔ رفتہ رفتہ مہرو کے گھر میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی۔ اب ہر چیز وقت پر آنے لگی، دوا کی کمی نہیں رہی، صحن کی دیوار پر جو ٹوٹ چکی تھی وہ راتوں رات مرمت ہو گئی، لکڑیوں کا بوجھ کم ہو گیا۔ اور ایک دن تو گاؤں کے مدرسے کے معلم نے آ کر کہا، تمہاری بیٹی بڑی خوش نصیب ہے، تمہارے گھر کا سگون قابل رشک ہے۔ اماں نے حیرت سے مہرو کو دیکھا، یہ سب کیسے ہو رہا ہے؟ مہرو نے بس مسکرا کر کہا، بس اللہ کا کرم ہے۔ شعیب اب دن میں دکھائی نہیں دیتا تھا، لیکن رات کو صحن کے کونے میں بیٹھ کر مہرو سے باتیں کرتا یا کھڑکی کے باہر آ کر ہلکی آواز میں کچھ پڑھتا جو صرف مہرو سن سکتی تھی۔ شعیب مہرو کے لیے ایک حقیقت بن چکا تھا، ایک ایسا حصہ جسے لفظوں میں بتانا ممکن نہیں تھا اور جس کی موجودگی ہر دن کی ضرورت بن چکی تھی۔ محبت نے انہیں ایک دوسرے سے جوڑا تھا اور اب وہ خاموشی سے ایک دوسرے کے سائے میں زندگی کا راستہ طے کر رہے تھے، خاموش مگر مضبوط۔ گرمی کا موسم اپنے عروج پر تھا، ابا کی طبیعت بھی کچھ سنبھلنے لگی تھی۔ کمزور تو تھے مگر دن میں کمرے سے باہر آ کر بیٹھنے لگے تھے۔ شعیب روز رات کے وقت کھڑکی کے پاس آ کر مہرو سے کچھ دیر بات کرتا، کبھی خاموشی میں بیٹھا رہتا، کبھی کوئی پرانی کہانی سناتا اور پھر بنا آواز کیے چلا جاتا۔ ایک رات جب مہرو لکڑیاں کاٹنے کے بعد واپس آئی تو شعیب نے کہا، میں نے جنگل کے اس پار ایک جگہ دیکھ لی ہے، ایک باغ سا بنا ہے، تمہیں دکھانا چاہتا ہوں۔ وہاں جا کر کیا کریں گے؟ کچھ وقت گزاریں گے، تمہارا خاندان، سب۔ ہوا صاف ہے، زمین نرم اور درختوں کے سائے میں سکون ہے، تمہیں پسند آئے گا۔ اماں کو کیسے مناؤں؟ وہ تو شہر کی طرف نکلتے ہوئے بھی 10 بار سوچتی ہیں۔ میں انتظام کر چکا ہوں، وہ ایک بار وہاں جائیں گی تو خود بار بار جانا چاہیں گی۔ 2 دن بعد مہرو نے اماں سے کہا، ماں، جنگل کے کنارے ایک نیا باغ بنا ہے، سب لوگ جا رہے ہیں، ہمیں بھی چلنا چاہیے، ابا کو بھی کھلی فضا میں فائدہ ہوگا۔ اماں نے تھوڑا سوچا پھر بولی، اگر وہاں سایہ ہے اور بیٹھنے کی جگہ ہے تو ٹھیک ہے، ابا کو بھی کچھ اچھا لگے گا۔ اگلے دن صبح شعیب نے گدھا گاڑی بھیجی، لیکن وہ عام گاڑی نہیں تھی، لکڑی کی مگر چمکدار اور آرام دہ، چادر سے ڈھکی ہوئی اور بیٹھنے کے لیے نرم گدے رکھے ہوئے۔ مہرو، اماں، ابا اور چھوٹے بہن بھائی سب اس پر سوار ہو گئے۔ جب وہ باغ میں پہنچے تو سب حیران رہ گئے۔ درخت کے تاروں میں، درمیان میں پتھر کے روش اور ایک طرف چھوٹی سی نہر جس کا پانی مسلسل بہہ رہا تھا، نیچے رنگ برنگے پھول اور درمیان میں ایک جھونپڑی جیسا صاف ستھرا کمرہ۔ اماں نے خوش ہو کر کہا، واہ بیٹا، یہ تو واقعی جنت جیسی جگہ ہے۔ ابا کو جھولے پر بٹھایا گیا، بچے دوڑنے لگے۔ مہرو شعیب کے قریب آئی، یہ سب تم نے کب بنایا؟ چند دنوں میں، تمہارے لیے، تمہارے گھر والوں کے لیے۔ کیا کوئی جانتا ہے تم کون ہو؟ نہیں، یہاں کے لوگوں کو بس اتنا معلوم ہے کہ میں شہر سے آیا ہوں اور زمین خریدی ہے، باقی سب کچھ چھپا ہوا ہے، جیسے تم نے چاہا تھا۔ تمہیں کبھی بوجھ نہیں لگتا؟ جھوٹ جیسا؟ سچ ہمیشہ بوجھ نہیں ہوتا مہرو، بعض اوقات اسے چھپانا کسی بڑے نقصان سے بچاتا ہے۔ اتنے میں ایک شخص دروازے پر آ کر بولا، مالک، باغ کی دیوار کے پاس کچھ بچے کھیل رہے تھے، میں نے انہیں سمجھا دیا ہے۔ ٹھیک کیا، شعیب نے نرمی سے کہا۔ مہرو نے اس شخص کو غور سے دیکھا، وہ عام نوکر لگتا تھا لیکن اس کی آنکھوں میں عجیب چمک تھی۔ شعیب نے اس کی طرف دیکھا، دیکھتے ہوئے کہا، وہ بھی میری ہی دنیا سے ہے، تمہیں نقصان نہیں دے گا۔ شام تک سب باغ میں خوش تھے۔ ابا نے کہا، کاش ہم یہاں ہر روز آ سکیں، یہاں کی فضا میں کچھ الگ سی بات ہے۔ شعیب نے آہستگی سے مہرو سے کہا، اگر تم چاہو تو تم سب یہاں شفٹ ہو سکتے ہو، میں نے ایک اور کمرہ بھی بنوایا ہے تمہارے خاندان کے لیے۔ شفٹ؟ یہاں؟
کیوں نہیں؟ تمہیں لکڑیوں کے لیے جنگل جانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ ابا کی دوا، اماں کے آرام، سب کا خیال رکھا جائے گا۔ لیکن گاؤں والے کیا کہیں گے؟ انہیں بتانا ضروری نہیں کہ میں کون ہوں، وہ جو دیکھتے ہیں وہی سچ ہوتا ہے۔ مہرو نے گہری سانس لی اور آہستہ کہا، کبھی کبھی سچ کا بوجھ بہت بھاری لگتا ہے۔ اگر تم میرا ساتھ دو تو وہ بوجھ نہیں رہے گا، صرف ایک راز رہے گا جو صرف ہمارے درمیان ہوگا۔ راستے میں واپسی پر سب خاموش تھے۔ بچوں کی آنکھیں چھپکنے لگی تھیں۔ اماں ابا دونوں مطمئن لگ رہے تھے، لیکن مہرو کا دماغ ایک نئی الجھن میں تھا۔ محبت، تحفظ، سکون، سب کچھ مل رہا تھا، مگر اس سب کی بنیاد ایک راز پر رکھی گئی تھی، اور راز جتنا میٹھا ہو اتنا ہی نازک بھی ہوتا ہے۔ 14ویں رات آسمان پر پورا چاند تھا، روشنی اتنی تھی کہ صحن کی اینٹیں تک چمکنے لگی۔ درختوں کی لمبی پرچھائیاں زمین پر بچھ گئی تھیں، اور مہرو کی کھڑکی سے آسمان کا منظر جیسے کوئی قصہ بیان کر رہا تھا۔ مہرو کھڑکی کے قریب بیٹھی تھی۔ شعیب کا وعدہ یاد تھا، آج کی رات وہ اسے اپنی دنیا دکھانے لے جائے گا۔ کاف، اس نے خود بتایا، ایسا مقام کاف جہاں پر ہر 14ویں رات جنات اپنے قبیلے میں حاضری دیتے ہیں۔ ایک بار میں تمہیں دکھانا چاہتا ہوں۔ رات کے پچھلے پہر دروازہ ہلکی سی آہٹ سے کھلا۔ شعیب خاموشی سے اندر آیا، سفید لباس، لیکن آج کی رات اس کے چہرے پر روشنی اور گہری سنجیدگی ساتھ ساتھ تھی۔ تیار ہو؟ مہرو نے چادر سنبھالی۔ ہاں، لیکن امی جاگ گئیں تو؟ وہ سو رہی ہیں، اور جب ہم واپس آئیں گے تو وقت وہیں ہوگا جہاں سے چلا تھا۔ مطلب وقت تھم جائے گا؟ شعیب نے سر ہلایا۔ تم بس میرا ہاتھ پکڑو۔ مہرو نے دھڑکتے دل سے شعیب کا ہاتھ تھاما۔ لمحے بھر میں کمرے کی دیواریں، دروازہ، صحن سب غائب ہونے لگا۔ ایک ہلکی سی روشنی جیسے کوئی کوہر سے بھرا خواب چاروں طرف چھا گیا۔ آنکھیں کھولیں تو وہ دونوں ایک عجیب سے مقام پر کھڑے تھے۔ نہ زمین مٹی کی تھی، نہ آسمان ویسا جیسے دنیا میں ہوتا ہے۔ درخت مگر سیاہ، روشنی مگر نیلے رنگ کی۔ کاف، یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم جنات ہر مہینے کی 14ویں رات جمع ہوتے ہیں۔ ہر قبیلے کے سردار، ہر خاندانی نشان یہاں دیکھا جا سکتا ہے۔ چاروں طرف انسان جیسے چہرے، مگر نظریں تیز، لباس شفاف اور آوازیں بہت دھیمی۔ سب شعیب کو سلام کر رہے تھے۔ یہ تمہیں جانتے ہیں؟ میں سردار دادا ہوں۔ میرے والد قبیلے کے بزرگ ہیں، لیکن اب میں سب کی نمائندگی کرتا ہوں۔ مہرو خاموشی سے شعیب کے ساتھ چلتی رہی۔ وہ ایک گنبد نما جگہ پر پہنچے جہاں باقی جنات صفیں باندھے بیٹھے تھے۔ سب کی نظریں مہرو پر تھی، نہ حیرانی نہ طنز، صرف تجسس۔ شعیب نے ایک پتھر کے بینچ پر قدم رکھا اور گہری آواز میں بولا، میں شعیب، جن زادہ، قبیلہ خم کے وارث، آج اپنے ساتھیوں کے سامنے اعلان کرتا ہوں کہ میں انسان زادی مہرو بنت رشید سے نکاح کی خواہش رکھتا ہوں۔ گنبد میں ہلکی سی سرگوشی گونجی، پھر سب خاموش ہو گئے۔ مہرو کی سانسیں بے ترتیب ہو گئی۔ یہ کیا شعیب؟ تم نے پہلے نہیں بتایا۔ میں چاہتا تھا تم خود دیکھو، خود سمجھو، تب فیصلہ کرو۔ یہ نکاح صرف میرے دل کی نہیں، دونوں جہانوں کی رضا کا محتاج ہے۔ ایک بوڑھا جن جس کی آنکھیں بند تھیں مگر چہرے پر طاقت تھی، اٹھا اور بولا، مہرو بنت رشید، کیا تم شعیب کو اپنا شریک حیات قبول کرتی ہو؟ تمہیں علم ہے کہ اس رشتے کے بعد تم دو جہانوں کی ذمہ داری اٹھاؤ گی؟ مہرو نے شعیب کی طرف دیکھا، پھر آس پاس موجود جنات کو۔ ان کے چہروں پر کوئی دھمکی نہیں، کوئی خوف نہیں، صرف سنجیدگی تھی۔ میں قبول کرتی ہوں۔ اگر شعیب کی نیت پاک ہے، اگر اس کا وعدہ سچا ہے، تو میں اس کا ساتھ دینا چاہتی ہوں۔ گنبد میں ہلکی سی روشنی بھڑکی، جیسے فضا نے مہرو کی بات سن کر منظوری دے دی ہو۔ نکاح مکمل کرنے کے لیے وقت آئے گا، لیکن تمہارا اعلان کافی ہے، بزرگ نے کہا۔ واپسی سے روشنی کے دائرے سے ہوئی، جب آنکھیں کھولی تو مہرو پھر اپنے کمرے میں تھی۔ وقت وہی، صحن وہی، سب کچھ اپنی جگہ۔ صبح اماں نے ناشتہ بناتے ہوئے کہا، بیٹا، وہ شعیب جو تمہارے ابا کی دوا لا دیتا ہے، وہ لڑکا اچھا ہے، تم دونوں کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ مہرو نے چونک کر اماں کو دیکھا۔ آپ کو کیسے معلوم؟ پچھلے ہفتے وہ آیا تھا، کچھ کہے بغیر دوا رکھ کر گیا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جو احترام دیکھا، وہ شاید تم بھی کبھی محسوس نہ کرو۔ اماں، اگر وہ کوئی عام لڑکا نہ ہو تو؟ بیٹا، نیت صاف ہو، دل سچا ہو تو ذات کچھ نہیں دیکھتی۔ مہرو نے نظریں جھکا لی۔ شعیب اب صرف ایک رازدار نہیں، ایک وعدہ بھی بن چکا تھا، اور اب وہ وقت قریب تھا جب سب کچھ اپنی نئی شکل میں سامنے آنا تھا۔ سب کو یہی معلوم تھا کہ شعیب شہر سے آیا ایک نیک اور خاموش طبع لڑکا ہے، جو دلوں میں جگہ بنا گیا۔ وہ وقت جو راشن، دوا اور خاموشی کی مدد میں گزرا، اب ایک نئے تعلق میں بدلنے جا رہا تھا۔
شادی سادگی سے ہوئی، گاؤں کے چند عورتیں، چند قریبی رشتہ دار اور اماں کے آنسوں میں بھی دعائیں تھیں۔ نکاح کے الفاظ جب قاضی صاحب نے 3 بار دہرائے تو شعیب نے اعتماد سے قبول ہے کہا۔ مہرو کی آواز بھی مستحکم تھی لیکن دل دھڑک رہا تھا۔ رات کو جب وہ نئے گھر پہنچی جو جنگل کے کنارے شعیب نے پہلے سے تیار کر رکھا تھا تو وہ کمرہ کسی خواب سے کم نہ تھا۔ لکڑی کی خوشبو، فرش پر بچھے نرم قالین اور دیواروں پر وہی نشان جو پہلی بار مہرو نے پتے پر دیکھا تھا۔ یہ سب تم نے میرے لیے کیا؟ مہرو نے آہستہ سے پوچھا۔ شعیب نے مسکرا کر کہا، تم صرف لکڑیاں نہیں کاٹتی تھی مہرو، تم نے میرے دل کے اندر کی سختی کاٹ کر رکھ دی۔ اب جو کچھ بھی ہے تمہاری موجودگی کا عکس ہے۔ نئی زندگی کا آغاز ہوا۔ صبح کی پہلی اذان سے پہلے ہی شعیب وضو کے لیے نکلتا۔ مہرو چولہے پر پانی رکھتی۔ دن کا پہلا کام گاؤں کے غریبوں کے لیے راشن تیار کرنا ہوتا جو شعیب خاموشی سے رات کو ان کے گھروں کے باہر رکھ دیتا۔ ایک دن مہرو نے کہا، یہ سب کب تک چھپاؤ گے؟ کبھی تو سچ سامنے آئے گا۔ شعیب نے ہنستے ہوئے جواب دیا، جس دن لوگ سچ کو سننے کے لیے تیار ہوں گے میں سب بتا دوں گا، فی الحال محبت ہی کافی ہے۔ مہرو اب خود کو مکمل محسوس کرتی تھی۔ وہ جسے کبھی خوفناک مخلوق سمجھا جاتا تھا وہی اب اس کا ہم سفر تھا۔ نہ وہ دنیا میں رکا تھا، نہ مہرو کو اپنی دنیا سے الگ کیا تھا۔ دونوں نے ایک نئی دنیا بسائی تھی جہاں خاموشی کی گواہی محبت تھی۔ ایک شام شعیب نے چھت پر بیٹھے ہوئے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، آج کاف کی حاضری ہے، میں وہاں جاؤں گا۔ مہرو نے چائے کا کپ اس کے سامنے رکھا۔ تم اکیلے نہیں جاؤ گے؟ شعیب نے حیرت سے پوچھا۔ کیا مطلب؟ مہرو نے مسکرا کر کہا، اگر تم جاؤ گے تو میں بھی جاؤں گی، اب تمہاری دنیا میری بھی ہے۔ شعیب ہنسا، تم جانتی ہو وہاں کا وقت، وہاں کا رنگ، سب کچھ تمہاری دنیا سے الگ ہے۔ مجھے فرق نہیں پڑتا، میں تمہاری ہر دنیا میں رہنا چاہتی ہوں۔ رات کو جب وہ دونوں کاف پہنچے تو جنات نے مہرو کو دیکھ کر سر جھکایا۔ اب وہ صرف انسان نہیں رہی تھی، وہ ایک وعدے کی بیوی تھی جو دونوں جہانوں کو ساتھ لے کر چل رہی تھی۔ واپس آ کر مہرو کھڑکی کے پاس بیٹھی اور صحن میں چمکتے دیے کو دیکھنے لگی۔ اماں نے پیچھے آ کر کندھے پر ہاتھ رکھا۔ سب خوش ہیں یہاں؟ مہرو نے نظریں جھکائے جواب دیا، سب۔ چند دن بعد گاؤں میں کچھ تبدیلیاں ہونے لگی۔ لوگ باتیں کرنے لگے، مہرو کے نصیب جاگ گئے، قسمت کی سچ مچ رانی بن گئی ہے۔ کوئی کہتا شعیب کا ہاتھ ہے، لڑکا شریف ہے لیکن کچھ خاص بات ہے اس میں۔ مہرو ان باتوں پر ہنستی لیکن دل میں جانتی تھی کہ ان میں کچھ سچ بھی ہے۔ شعیب عام نہیں تھا لیکن وہ اپنی محبت کو عام ہی طریقے سے نبھا رہا تھا۔ ایک صبح اماں نے کہا، بیٹا ابا کی طبیعت کافی بہتر ہے، ڈاکٹر بھی حیران ہے، یہ سب شعیب کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے۔ مہرو نے ایک چھوٹا سا لکڑی کا باکس نکال کر اماں کو دیا۔ اس میں دوا بھی ہے، شعیب نے کہا ابا کو روز آدھی گولی دینی ہے اور ایک دعا بھی پڑھنی ہے۔ اماں نے پوچھا، یہ لڑکا کہاں سے سیکھتا ہے یہ سب؟ کہیں دور سے، بہت دور، مہرو نے آہستہ جواب دیا۔ رات کو جب سب سو گئے شعیب اور مہرو باغ میں بیٹھے تھے۔ آسمان پر ستارے بکھرے ہوئے تھے، فضا میں ہلکی ٹھنڈک اور درختوں کے پتے آہستہ آہستہ ہل رہے تھے۔ شعیب نے کہا، مہرو اگر کبھی مجھے جانا پڑا بہت دور تو؟ مہرو نے فوراً جواب دیا، تو میں بھی چلوں گی، تم جہاں جاؤ گی میں وہیں ہوں گی۔ کیا تم جانتی ہو کاف میں سب قاعدے انسانوں کے جیسے نہیں، وہاں وقت الگ ہے، وہاں کے اصول، وہاں رہنے کا بوجھ۔ شعیب تم نے میرے بوجھ اٹھائے، میری زندگی کو سہارا دیا، اگر تمہاری دنیا کا بوجھ ہے تو مجھے بھی قبول ہے۔ شعیب کچھ لمحے خاموش رہا، پھر بولا، پھر ایک دن تمہیں سب کچھ دکھاؤں گا، وہ بھی جو آج تک چھپا رکھا ہے، تم چاہے جو دکھاؤ، میں ڈرنے والی نہیں۔ شعیب نے اس کا ہاتھ تھاما۔ محبت میں شرطیں نہیں ہوتی، بس قدم سے قدم ملا کر چلنا ہوتا ہے۔ مہرو نے آسمان کی طرف دیکھا، آج کا چاند وہی ہے جس نے مجھے تم سے جوڑا تھا، اور یہ زمین وہی ہے جس پر تمہاری محبت نے میرے وجود کو سچا کر دیا۔ کچھ فاصلوں پر درختوں کے پیچھے شعیب کی دنیا جاگ رہی تھی، پر وہ خاموش تھی، کیونکہ اب اس کی دنیا مہرو تھی، وہ جنزادہ جسے محبت نے انسانوں کے حدود تک لا کر کھڑا کر دیا تھا، اور مہرو وہ لڑکی جسے جنگل میں کانٹا چبھا تھا، اب ایک ایسی محبت کی وارث بن چکی تھی جو دو جہانوں کو جوڑ چکی تھی۔ گاؤں والے کچھ بھی سوچتے رہے، شعیب اب مہرو کا سایہ تھا اور مہرو اس کا راز، لیکن وہ راز اب بوجھ نہیں، ایک نئی زندگی کا دروازہ تھا، اور یہ دروازہ دونوں نے ایک ساتھ کھولا تھا۔